السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں جامعہ غوثیہ نصیر المدارس اڈا افضل آباد ضلع راجن پور میں، اور بہت مشکل سے ہمیں وقت دیا ہے جناب قاری سید علی ناصر شاہ صاحب نے، تو آئیے آپ کے ان کے ساتھ ملاقات کراتے ہیں اور ان سے چند سوالات کرتے ہیں مسائل کے حوالے سے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ خیریت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، خیریت ہے۔ ٹھیک ہے جی، خیریت ہے الحمدللہ۔ اپنے شفقت فرمائی تشریف لائے، ویلکم، خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کی، ہماری افزائی کی، آپ نے ٹائم دیا، بہت زیادہ شکر گزار ہے۔ اور خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ سفر ٹھیک گزرا ہے؟ الحمدللہ۔ اپنے فون کو آپ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو کافی عرصے سے خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، لیکن اس کا سفر نہیں ہوا۔ آج اتفاق سے راجن پورانا ہوا، اور آپ کی ہی اس روڈ سے سفر تھا، تو جب بہت بڑا آپ کے درسل کا تو سوچا کہ آپ ٹائم میں بڑی شفقت تو اچانک ٹائم مانگا، پھر آپ نے دے دیا، الحمدللہ۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دے دیا۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، جب بھی آپ تشریف لانا چاہیں، جس وقت بھی تشریف لانا چاہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، ہر وقت آپ کو ویلکم، خوش آمدید۔ یہ حکم فرمائیں۔ ویسے تو آپ سے ملاقات بھی کرنی تھی، جی جی چلو گپ شپ ہو جاتی۔ جی پھر آج کل کچھ ایسے مسائل ہیں جو زبان زد عام ہیں اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر کچھ ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس حوالے سے چلو آپ سے تھوڑی ٹائم مل گیا تو ہم بات چیت کر لیتے ہیں، تو آپ ہماری وسیع کریں گے جی ان شاء اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان کی وسیع۔ جی سب سے پہلا سوال تو ہمارا یہی ہے، جو پچھلا مہینہ گزرا ہے محرم الحرام شریف کا، جی جی اس حوالے سے جی کہ یہ مشہور ہو ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام میں صرف یہی واقعے کا اطلاع پیش آیا، شہادت سیدنا امام حسین اور رفقا ہوئی۔ جی تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی ایک واقعے کی وجہ سے محرم الحرام کی اہمیت ہے، یا کوئی اور بھی واقعات ہیں اس میں، یا اس کی کوئی اور بھی اہمیت ہے؟ صحیح۔ تو آپ کا کریں گے انشاءاللہ۔ جی، یہ بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا ہے، اور انتہائی اہمیت کا حامل سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ واقعہ کربلا ایک انتہائی عظیم ترین واقعہ ہے کہ جو 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا، جو نہ کہ اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ رونما ہوا، نہ ہی اس کے بعد اس طرح کا واقعہ قیامت تک رونما ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور خانوادہ رسول کو وہاں پر انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یہ ایک بہت ہی انتہائی دردناک اور کربناک ثانیہ ہے۔ باقی رہا کہ محرم الحرام شریف میں اور بھی کوئی واقعات رونما ہوئے یا نہیں ہوئے، تو یہ بات ایک ذہن نشین فرما لیں کہ 10 محرم الحرام شریف بروز جمعۃ المبارک حضرت آدم علیہ السلام کے جسد اطہر میں جب روح پھونکی گئی تو 10 محرم الحرام شریف کا دن تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور جس دن اللہ تبارک و تعالی نے جنت و جہنم کی تخلیق فرمائی 10 محرم الحرام شریف کا دن تھا۔ اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے 10 محرم الحرام شریف کا دن تھا۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر تشریف لائے 10 محرم الحرام شریف کا دن تھا۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی ہے وہ بھی 10 محرم الحرام شریف کا دن تھا۔
اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ طوفان نوح جب رونما ہوا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر لگی اور پانی بالکل ختم ہو گیا، اللہ کے حکم سے آپ زمین پر تشریف لائے. یعنی جس دن طوفان نوح سے قوم حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ملی 10 محرم الحرام شریف کا دن تھا. اور ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے، کم و بیش 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے. تو جس دن مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات ملی 10 محرم الحرام شریف کا دن تھا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں، وہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو جدا ہو گئے تھے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے. پھر آپ کا بچپن مصر میں گزرا، پھر آپ وہاں قید و بند کی بھی صعوبتیں برداشت فرمائی. اس کے بعد آپ وہاں پر عزیز مصر بنے، کیونکہ اس وقت بادشاہ کو وہاں مصر کے اندر عزیز کہا جاتا تھا، بادشاہ بنے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی. تو جس دن باپ بیٹا کی کئی دہائیوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے 10 محرم الحرام شریف کا دن. اسی طریقے کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ عرصہ بیچ میں ایسا تھا کہ اب پورے روئے زمین کے بادشاہ تھے، لیکن کچھ عرصے کے لیے وہ بادشاہ ختم ہو گئی تھی. لیکن جب دوبارہ آپ کو اللہ نے عطا فرمائی 10 محرم الحرام شریف کا دن تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات جو عطا فرمائی 10 محرم الحرام شریف کو عطا فرمائی. اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام شریف ہوگا، جس دن قیامت برپا ہوگی. اور یہ واقعہ کربلا جو رونما ہوا، یہ بھی 10 محرم الحرام جمعہ المبارک کے دن. تو یہ محرم الحرام شریف جناب، یہ پیچھے جو واقعات انبیاء کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں آپ کو تفصیلاً، تو یہ ساری تاریخی کتاب کے اندر بھی، کتب تواریخ کے اندر موجود ہیں. اس میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت کی بھی نزاکت ہے، میں زیادہ تاریخ کبری کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، ابن عساکر کو، علامہ ابن عساکر کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد کو اٹھا کر بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں. تو یہاں ایک اور سوال بھی ہے اسی حوالے سے، وہ یہ کہ اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت تو کوئی ساتھ میں تھے نہیں، جو رفقا تھے وہ سب شہید ہو گئے تھے سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے. تاریخ پر بڑا سوال نشان اٹھتا ہے کہ یہ تاریخ تو پھر ان کی کوفیوں نے لکھی تھی، تو آیا یہ واقعات صحیح بیان کیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں صحیح کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتا ہے، تو اس میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت خانوادہ اہل بیت میں سے حضرت امام سجاد، امام زین العابدین صرف نہیں بچے تھے، بلکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس وقت اس واقعہ کربلا کے اندر بچ گئے تھے. وہ شدید زخمی ہو گئے تھے. یزیدیوں نے یہی سمجھا تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سلامت بکرامت بحفاظت رکھا. اور مختلف اس میں روایات ہیں. ایک روایت کے مطابق ان کی ایک خالہ تھی، وہ ان کو لے کر وہاں سے چلی گئی، ان کی جناب مرہم پٹی کی، ان کا علاج وغیرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. وہاں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 شخصیات اہل بیت ماشاءاللہ کیسا خوبصورت جواب دیا ہے آپ نے. آج تک ہم جو سنتے آ رہے ہیں یا سارا کچھ چلتا آ رہا ہے تو صرف یہی آ رہا ہے کہ امام سجاد ہی. جی ہاں. اچھا، یہاں پر ایک اور عرض کرتا چلوں کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے ہیں، لاہور میں جن کا مزار ہے. اور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار کراچی کے اندر ہے ساحل سمندر پر، وہ بھی حضرت حسن مصنع کی اولاد سے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر آپ کو بتا دوں کہ حضرت پیران پیر الشیخ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے ہیں. ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت خوبصورت اور انداز میں اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا جو ہم نہیں جانتے تھے اس بات پر. اچھا، ایک بات دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس وقت ایک تو جناب
اگرچہ صرف یزیدی ہی بچے تھے، ٹھیک ہے نا جی، خانوادہ رسول میں سے بھی یہ شخصیات تھیں، اور حضرت بی بی زینب اور باقی اہل بیت دار کی خواتین، انہوں نے اپنے آگے خواتین کو بھی بتلایا کہ کس طرح ہم پر یہ ظلم و ستم ہوا، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہاں پر اہل کوفہ کے کچھ بزرگ بھی تھے جو کہ کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا، اور جس کو مورخین نے نقل کیا ہے اپنی کتب کے اندر، یہاں کچھ ہیں واقعات جس کے اندر غلوف کیا گیا ہے، کہ جس طرح کے بعض لوگ جو ہے نا اس طرح بیان کرتے ہیں واقع کربلا کو کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے واقعات بالکل غلط بھی نہیں ہیں، سارے واقعات بالکل سچے بھی نہیں ہیں، کچھ اس میں آخر مورخین جو ہے کہیں پہ عام لفظ میں جس طرح کہتے ہیں کہیں وہ ڈنڈی بھی مار جاتے ہیں۔ تو باقی ہاں یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے اگر آپ نے صحیح تحقیق کے ساتھ دیکھنا ہے تو تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اس کو دیکھیں، یہ اس طرح مقتدر جو شخصیات ہیں، اسی طرح جناب بلکہ آج کے دور میں علامہ شفیع اوقاری بھی علیہ رحمہ، ان کی جو ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے اس کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی متعدد کتب ہیں تو جو اچھے جو محدثین اور فقہاء اور جناب علماء اور مورخین نے اس پر جناب گفتگو کی ہے۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ یہ جو ایک نظام سلسلہ ہم کافی عرصہ سے دیکھتے آ رہے ہیں، پیچھے کے بزرگان سے بھی چلتا آ رہا ہے کہ محرم الحرام میں لوگ اپنا جاتے ہیں قبروں کی مرمت کے لیے، ان کی زیارت کے لیے، وہاں فاتحہ خوانی کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں تعمیر نو بھی ہوتی ہے، وہاں دیکھ بھال نئے سرے سے کی جاتی ہے، پورا سال نہیں کی جاتی، ایک خاص ایام میں کی جاتی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعاً محرم الحرام شریف میں ہی لازمی جانا ہے، یا قبروں کی مرمت کرنی ہے، یا وہاں پہ جا کے صفائی ستھرائی وغیرہ کرنی ہے، یہ محرم الحرام شریف میں ہی جانا فرض یا واجب یا سنت، یہ شرعی طور پر کہیں بھی قرآن و حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین فرما رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب پہلے میں نے منع کیا تھا قبور کی زیارت کا، لیکن اب میں تمہیں حکم کر رہا ہوں کہ قبور کی زیارت کیا کرو۔ اور حضرت کے ساتھ اگر وہ حدیث پاک آپ پڑھ دیں یا اس کا کوئی حوالہ ہمیں دے دیں، انوار الحدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبور کی زیارت کیا کرو، کیونکہ جب قبور کی زیارت کرو گے تو تم گناہوں سے بچو گے۔ اس وقت پھر انسان کے دل کے اندر یہی چیز پیدا ہوتی ہے کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، اسی قبر میں آنا ہے، تو انسان کے دل کے اندر جناب موت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی اس کو ازبر ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور شرح صدور میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قبور کی زیارت کرتا ہے، یعنی وہاں جاتا ہے، اب زیارت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہاں جانا، فاتحہ کرنی، اور جناب جو قبرستان والے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنی، اور اپنے لیے خاتمہ ایمان اور صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا مانگنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر دن میں جناب ایک مرتبہ بھی اگر جاتا ہے، صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم، تو جب وہ فوت ہوگا، جس حالت میں فوت ہوا، قیامت کے دن وہ شہداء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ محرم الحرام شریف میں صرف جانا، یہ جناب کہیں پہ جناب قرآن و حدیث میں حکم نہیں ہے۔ یہاں پر ایک تھوڑا سا اور میں اضافہ کر دوں، ہاں احادیث مبارکہ کے حوالے سے 15 شعبان کی رات کو، جو شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، جناب قرآن پاک میں بھی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، لیلہ مبارکہ کو، اس رات کو جانا، جناب قبرستان کے اندر فاتحہ وغیرہ کرنا، وہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو حضور میرے حجرے میں جلوہ فروز تھے، پھر حضور اچانک تشریف لے گئے، میری آنکھ لگی، جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے میں نے دیکھا حضور نہیں ہے، تو میں تلاش کرتے کرتے قبرستان جنت البقیع میں پہنچی تو حضور وہاں پر موجود تھے۔ اور اس وقت حضرت عائشہ کو حضور نے فرمایا، حدیث پاک بڑی طویل ہے لیکن میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ میں آج قبور کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہوں،
اور فاتحہ کے لیے آیا ہوا ہوں، کیونکہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو شب برات کے حوالے سے ہے کہ اس رات کو حضور علیہ السلام خود تشریف لے گئے تھے، محرم الحرام شریف کے وجہ سے اس طرح کرنا ہے۔ یہاں ایک سوال اور ہے کہ یہ مزارات پہ مختلف انداز میں لوگ حاضری دیتے ہیں، کوئی بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی جھکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دور سے بیٹھ کے کرتے ہیں، کوئی علیحدہ سے آتے ہیں، مختصر کھڑے ہوتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ صحیح، دعا مانگنے کا بھی مختلف انداز ہوتا ہے، تو اس طرح وضاحت فرما دیں یہ اصل میں طریقہ کار کیا ہے، صحیح، کس طرح سے حاضری پیش کرنی چاہیے؟ صحیح، یہ تو ثابت ہو گیا کہ حاضری دینی ہے، صحیح۔ تو آگے یہ بھی رہنے میں یہاں پر ذہن نشین فرما لیں کہ فاتحہ کا جو شرعاً طریقہ ہے ملفوظہ فتاوی مہریہ کے اندر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی نقل کیا ہے، اور فتاوی رضیہ کے اندر اشاہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے بھی، اور جناب باقی بھی فتاوی جات کے اندر اور جناب مختلف کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہیں کہ وہاں پہ جا کے یہ چومنا سجدہ کرنا تو شرعاً ہی حرام ہے۔ سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے آگے ہے، اس کے علاوہ سجدہ غیر اللہ کو حرام ہے، اور ہمارا اہل سنت کا بھی یہی جناب متفقہ جناب فیصلہ ہے، اور جناب تمام علماء اہل سنت فقہائے اہل سنت کے اس بات پر اجماع ہے کہ طواف بھی قبر پر حرام ہے اور سجدہ بھی بالکل حرام ہے۔ باقی بوسہ دینا یا نہ دینا یہ کوئی فرض واجب یا سنت نہیں ہے، یہ جناب محبت کا رنگ ہے، اگر کوئی بوسہ دے دے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ دے تو اس میں جناب وہ کوئی گناہ گار نہیں ہوتا۔ بھی جناب صاحب مزار کی جناب یہ بیعت بھی ہو گئی ہے۔ بوسہ دینے کے حوالے سے کیا ہے؟ بوسہ دینے کے حوالے سے یہ ہے کہ بوسے اب بوسہ دینا یہ سجدہ نہیں بنتا، کیونکہ سجدے کے اندر کیا چیزیں شرط ہے، سجدے کے اندر استقبال قبلہ شرط ہے۔ سجدہ کب ہوتا ہے؟ جب استقبال قبلہ ہو۔ سجدہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب پاؤں، گھٹنے، ہاتھ، پیشانی اور ناک یہ تمام چیزیں زمین پر لگیں۔ اب جب بندہ سجدہ کر رہا ہو، بوسہ دے رہا ہوتا ہے، اس وقت نہ استقبال قبلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس وقت نہ پیشانی لگ رہی ہوتی ہے، نہ ہی ناک لگ رہا ہوتا ہے، نہ گھٹنے لگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو سجدہ بنتا ہی نہیں ہے۔ احتراماً جناب جس طرح کے والدین کے ہاتھوں کو بوسہ بندہ دے دیتا ہے، یا مرشد کے ہاتھ کو یا استاد کے ہاتھ کو بوسہ دے دیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی اللہ کا ولی ہے، جناب مرد کلندر ہے، اس کی بارگاہ میں ادباً اگر کسی نے بوسہ دے دیا تو اس کے اندر شرعاً کوئی ممانعت یا قباحت نہیں ہے۔ ایک چیز یہ نشین فرما رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پیر میر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے فتاوی مہریہ کے اندر جو فاتحہ کا طریقہ بتلایا ہے قبلہ پیر صاحب نے، آپ فرماتے ہیں کہ ابتداً 5 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، پھر جناب 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی جائے، قل هو اللہ احد شریف، پھر سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھی جائے، پھر سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کریں اولئک هم المفلحون تک پڑھ کے پھر 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کے وہ سارا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور علیہ السلام کے توسط سے صاحب مزار کو پہنچا دیں اور اپنے لیے دعا کریں۔ یہ شرعاً جو ہے نا ایک مسنون طریقہ دعا کا بھی ہے، اور پھر مانگنا اللہ سے ہے، مانگنا اللہ سے ہے، کیونکہ وہی بات اللہ شریک ذات واجب الوجود ذات وہی عطا کرنے والی ہے۔ ہاں باقی رہا ان کے توسط سے صاحب مزار کے جو اللہ کا ولی ہے ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اس کے اندر اگر اس پر گفتگو کریں تو بہت جناب آگے چلی جائے گی، لیکن مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے ولی کا وسیلہ پیش کر کے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، جلد قبول فرماتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب میرا ایک مسئلہ تھا، کسی میں پریشانی میں پھنس گیا، اب وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو پھر میں نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ رات کو درود پاک پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی، تو خواب کے اندر حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا جی میرا یہ فلاں مسئلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے شہر کے اندر کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے؟ تو اس نے عرض کی جی ابن یحییٰ اللہ کے ایک ولی تھے، وہاں پر ان کی مزار تھی، تو ان کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ،
وہاں جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ قبول فرمائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، وہاں جا کر دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی۔ ایک یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر دعا کہاں پر مانگنی چاہیے، یہاں پر جو نوٹ طلب جو یعنی پوائنٹ ہے کہ کہاں پر دعا مانگنی چاہیے۔ مکہ شریف جائیں آپ، طواف کعبہ کے وقت حکم ہے دعا مانگیں، میزاب رحمت کے نیچے دعا مانگ سکتے ہیں، مقام ابراہیم کے سامنے دعا مانگ سکتے ہیں، ایک رکن یمانی کے پاس، حجر اسود کے پاس دعا مانگ سکتے ہیں، اسی طرح جبل رحمت، غار ثور، غار ہرا میں دعا مانگ۔ کیوں وہاں دعا مانگنا ہے؟ اس لیے کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ لیکن مکہ شریف میں ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں سے جب آپ جناب پہنچتے ہیں تو کیا حکم آتا ہے کہ یہاں سے اللہ کے عذاب کی پناہ مانگتے ہوئے یہاں سے دوڑ کے جائیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وارسل علیہم طیرا ابابیل، وہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ یعنی جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو وہاں پر دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور جہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو وہاں پر دعا مانگنی چاہیے۔ اور جو اللہ کے ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہاں پر کیونکہ اللہ کے دوستوں پر رحمت ہی ہوتی ہے، تو وہاں اگر دعا مانگی جائے